بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، علاوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھ لینا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ایمان والو، خبردار، اللہ کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرنا اور نہ محترم مہینے، قربانی کے جانور اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہیں، اور جو لوگ خانہ خدا کا ارادہ کرنے والے ہیں اور فرض پروردگار اور رضائے الہی کے طلبگار ہیں، ان کی حرمت کی خلاف ورزی کرنا، اور جب احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت فقط اس بات پر کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا ہے، تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور تعدی پر آپس میں تعاون نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اور منخنقہ اور موقوذہ اور متردیہ اور نفیحہ، اور جس کو درندہ کھا جائے، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو، اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے اور جس کی تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرو، یہ سب فسق ہے، اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے، لہذا جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو کچھ تم نے شکاری کتوں کو سکھا رکھا ہے اور خدائی تعلیم میں سے کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے، تو جو کچھ وہ پکڑ کر لائیں اسے کھا لو، اور اس پر نام خدا ضرور لو، اور اللہ سے ڈرو کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا طعام بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، اور اہل ایمان کی آزاد اور پاک دامن عورتیں یا ان کی آزاد عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ تم ان کی اجرت دے دو پاکیزگی کے ساتھ، نہ کھلم کھلا زنا کی اجرت کے طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کے انداز سے، اور جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کے اعمال یقیناً برباد ہو جائیں گے، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو، اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں کو باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو کہ خدا تمہارے لیے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جب تم نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور خبردار اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ دل کے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ ایمان والو، خدا کے لیے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت
تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو ترک کر دو۔ انصاف کرو کہ یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے صاحبان ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے، اور خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کی اور خدا کی راہ میں قرض حسنہ دیا، تو ہم یقیناً تمہاری برائیوں سے درگزر کریں گے اور تمہیں ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر جو اس کے بعد کفر کرے گا تو وہ بہت برے راستے کی طرف بہک گیا ہے۔ پھر ان کی عہد شکنے کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ ہمارے کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور انہوں نے ہماری یاد دہانی کا اکثر حصہ فراموش کر دیا ہے، اور تم ان کی خیانتوں پر برابر مطلع ہوتے رہو گے علاوہ چند افراد کے۔ لہذا ان سے درگزر کرو اور ان کی طرف سے کنارہ کشی کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، اور انہوں نے بھی ہماری نصیحت انجیل کے ایک حصے کو فراموش کر دیا، تو ہم نے بطور سزا ان کے درمیان عداوت اور بغض کو قیامت تک کے لیے راستہ دے دیا، اور عنقریب خدا انہیں ان باتوں سے باخبر کرے گا جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو ان میں سے بہت سی باتوں کی وضاحت کر رہا ہے جن کو تم کتاب خدا میں سے چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے خدا اپنی خوشنودی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے، اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر اپنے حکم سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ پھر خدا کے مقابلے میں کون کسی امر کا صاحب اختیار ہوگا اگر وہ مسیح بن مریم اور ان کی ماں سارے اہل زمین کو مار ڈالنا چاہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نصرانی اور یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کے فرزند اور اس کے دوست ہیں، تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ پھر خدا تم پر تمہارے گناہوں کی بنا پر عذاب کیوں کرتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں سے بشر ہو، اور وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل کائنات ہے، اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسولوں کے ایک وقفے کے بعد ہمارا یہ رسول آیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا، تو لو یہ بشیر و نذیر آ گیا ہے، اور خدا
ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء قرار دیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اور اے قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور میدان سے الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ کہ الٹے خسارے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ، وہاں تو جابروں کی قوم آباد ہے، اور ہم اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ نکل گئے تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ مگر دو انسان جنہیں خدا کا خوف تھا اور ان پر خدا نے فضل و کرم کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو یقیناً غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار، میں صرف اپنی ذات اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، لہذا ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب ان پر 40 سال حرام کر دیے گئے ہیں کہ یہ زمین میں چکر لگاتے رہیں گے، لہذا تم اس فاسق قوم پر افسوس نہ کرو۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے۔ جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو اس نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے نے جواب دیا، میرا کیا قصور ہے؟ خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے بھی تو میں آپ کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا کہ میں عالمین کے پالنے والے خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اور اپنے دونوں کے گناہوں کا مرکز بن جائیے اور جہنمیوں میں شامل ہو جائیے کہ ظالمین کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا، اور وہ خسارہ والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا کہ اسے دکھلائے کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے گا۔ تو اس نے کہا کہ افسوس، میں اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا، اور اس طرح وہ نادمین اور پشیمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس کے بدلے یا روئے زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ قتل کر ڈالے گا، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک نفس کو زندگی دے دی اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے۔ بس خدا اور رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مختلف سمت سے قطع کر دیے جائیں، یا انہیں ارض وطن سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ علاوہ ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس
ساری زمین کا سرمایہ ہو اور اتنا ہی اور شامل کر دیں کہ روز قیامت کے عذاب کا بدلہ ہو جائے تو یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں جہنم سے نکل جائیں، حالانکہ یہ نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کہ یہ ان کے لیے بدلہ اور خدا کی طرف سے ایک سزا ہے، اور خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ زمین و آسمان کا ملک صرف خدا ہی کے لیے ہے؟ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں جو لوگ کفر کی طرف جلد بازی سے بڑھ رہے ہیں، ان کی حرکات سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ یہ صرف زبان سے ایمان کا نام لیتے ہیں اور ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور یہودیوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور دوسری قوم والے جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے انہیں سناتے ہیں۔ یہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی طرف سے یہی دیا جائے تو لے لینا، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو پرہیز کرنا، اور جس کے فتنے کے بارے میں خدا ارادہ کر لے اس کے بارے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ زبردستی ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں، لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ فیصلہ کر دیں یا اعراض کر لیں، کہ اگر اعراض بھی کر لیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، لیکن اگر فیصلہ ہی کریں تو انصاف کے ساتھ کریں کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں حکم خدا بھی ہے، اور یہ اس کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس کے ذریعے اطاعت گزار انبیاء یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ والے اور علماء یہود اس چیز سے فیصلہ کرتے ہیں جس کا کتاب خدا میں ان کو محافظ بنایا گیا ہے اور جس کے یہ گواہ بھی ہے۔ لہذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، صرف ہم سے ڈرو، اور خبردار تھوڑی سی قیمت کے لیے ہماری آیات کا کاروبار نہ کرنا، اور جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہوں گے۔ اور ہم نے توریت میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جان کا بدلہ جان، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اور ہم نے انہی انبیاء کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو چلا دیا جو اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دے دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والی اور ہدایت تھی۔ اور صاحبان تقویٰ کے لیے سامان نصیحت اہل انجیل کو چاہیے کہ خدا نے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں،
کہ جو بھی تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توریت اور انجیل کی مصدق اور محافظ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق سے الگ ہو کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ ہم نے سب کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، لہذا تم سب نیکیوں کی طرف سبقت کرو کہ تم سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہاں وہ تمہیں ان تمام باتوں سے باخبر کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور اس بات سے بچتے رہیں کہ یہ بعض احکام الہی سے منحرف کر دیں۔ پھر اگر یہ خود منحرف ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ خدا ان کو ان کے بعض گناہوں کی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور انسانوں کی اکثریت فاسق اور دائرہ اطاعت سے خارج ہے۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، پس عنقریب خدا اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نام خدا پر سخت ترین قسمیں کھائی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اب ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ خسارے والے ہو گئے۔ ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، رائے خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی۔ یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا بھی ہے۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی۔ ایمان والو، خبردار، اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے، اور دیگر کفار کو بھی اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل بے عقل قوم ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو کہ ہم اللہ اور اس نے جو کچھ ہماری طرف یا ہم سے پہلے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہاری اکثریت فاسق اور نافرمان ہے؟ کیا ہم تم کو خدا کے نزدیک ایک منزل کے اعتبار سے اس سے بدتر عیب کی خبر دیں کہ جس پر خدا نے لعنت اور غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے، اور جس نے بھی طاغوت کی عبادت کی ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور سیدھے راستے سے انتہائی بہکا ہوا ہے۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر نکلے ہیں،
اور خدا ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے جن کو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں دوڑتے پھرتے ہیں اور یہ بدترین کام انجام دے رہے ہیں۔ آخر انہیں اللہ والے اور علماء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ یہ یقیناً بہت برا کر رہے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہے۔ اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کا انکار ان میں سے بہت سو کے کفر اور ان کی سرکشی کو اور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے خدا بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ہم سے ڈرتے رہتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت و انجیل اور جو کچھ ان کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب کو قائم کرتے تو اپنے اوپر اور قدموں کے نیچے سے رزق خدا حاصل کرتے۔ ان میں سے ایک قوم میانہ رو ہے اور زیادہ حصہ لوگ بدترین اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے جب تک توریت و انجیل اور جو کچھ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کر لو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان کی کثیر تعداد کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں۔ بے شک جو لوگ صاحب ایمان ہیں یا یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر واقعی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ اسے حزن ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش کے خلاف حکم لے آیا تو انہوں نے ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے خیال کیا کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہوگی، اسی لیے یہ حقائق سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر بھی اکثریت اندھی بہری ہو گئی، اور خدا ان کے تمام اعمال پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا ہے کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، جبکہ خود مسیح کا کہنا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے اور میرے پروردگار کی عبادت کرو۔ جو کوئی اس کا شریک قرار دے گا اس پر خدا نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ آئیں گے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں پر دردناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مسیح بن مریم کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح
बहके जा रहे हैं। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक भी नहीं है और खुदा सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू से काम ना लो और उस कौम की ख्वाहिशात का इत्तिबा ना करो जो पहले से गुमराह हो चुकी है और बहुत से लोगों को गुमराह भी कर चुकी है और सीधे रास्ते से बहक चुकी है। बनी इसराइल में से कुफ्र इख्तियार करने वालों पर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से लानत की जा चुकी है कि उन लोगों ने नाफरमानी की और हमेशा हद से तजावुज किया करते थे। उन्होंने जो बुराई भी की है इससे बाज नहीं आते थे और बदतरीन काम किया करते थे। इनमें से अक्सर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम देखेंगे कि ये कुफ्फार से दोस्ती करते हैं। उन्होंने अपने नफ्स के लिए जो सामान पहले से फराम किया है वो बहुत बुरा सामान है जिस पर खुदा इनसे नाराज है और वो अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। अगर ये लोग अल्लाह और नबी मूसा और जो कुछ इन पर नाजिल हुआ है सब पर ईमान रखते तो हरगिज कुफ्फार को दोस्त न बनाते, लेकिन इनमें से बहुत से लोग फासिक और नाफरमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम देखेंगे कि साहिबान ईमान से सबसे ज्यादा अदावत रखने वाले यहूदी और मुशरिक हैं और इनकी मोहब्बत से सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नसरानी हैं। ये इसलिए है कि इनमें बहुत से कसीस और राहिब पाए जाते हैं और ये मुतकब्बिर और बुराई करने वाले नहीं हैं। और जब इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं कि उन्होंने हक को पहचान लिया है और कहते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा हमारा नाम भी तस्दीक करने वालों में दर्ज कर ले। भला हम अल्लाह और अपने पास आने वाले हक पर किस तरह ईमान ना लाएंगे जबकि हमारी ख्वाहिश है कि परवरदिगार हमें नेक किरदार बंदों में शामिल कर ले। तो इस कौल की बिना पर परवरदिगार ने इन्हें वो बागात दे दिए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो इन्हीं में हमेशा रहने वाले हैं कि यही नेक किरदार लोगों की जज़ा है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया और हमारी आयात को झुटला दिया तो वो लोग जहन्नुमी हैं। ईमान वालों, जिन चीजों को खुदा ने तुम्हारे लिए हलाल किया है इन्हें हराम ना बनाओ और हद से तजावुज ना करो कि खुदा तजावुज करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। और जो उसने रिस्क हलाल व पाकीज़ा दिया है इसको खाओ और उस खुदा से डरते रहो जिस पर ईमान रखने वाले हो। खुदा तुमसे बेमकसद कसमें खाने पर मवाखिजा नहीं करता है, लेकिन जिन कसमों की गिरह दिल ने बांध ली है इनकी मुखालिफत का कफारा 10 मिस्किनों के लिए औसत दर्जे का खाना है जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनका कपड़ा या एक गुलाम की आजादी है। फिर अगर ये सब नामुमकिन हो तो 3 रोजे रखो कि ये तुम्हारी कसमों का कफारा है। जब भी तुम कसम खाकर इसकी मुखालिफत करो लिहाजा अपनी कसमों का तहफ्फुज करो कि खुदा इस तरह अपनी आयात को वाज़ेह करके बयान करता है कि शायद तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत, पासा ये सब गंदे शैतानी अमाल हैं, लिहाजा इनसे परहेज करो ताकि कामयाबी हासिल कर सको। शैतान तो बस यही चाहता है कि शराब और जुए के बारे में तुम्हारे दरमियान बोग्स और अदावत पैदा कर दे और तुम्हें याद खुदा और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम वाकईन रुक जाओगे? और देखो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और नाफरमानी से बचते रहो, वरना अगर तुमने रूह गर्दानी की तो जान लो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी
صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ متقی بن گئے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور پرہیز کیا، اور ایمان لے آئے اور پھر پرہیز کیا اور نیک عمل کیا، اور اللہ نیک اعمال کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہارا امتحان ضرور لے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ جاتے ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ اس سے لوگوں کے غائبانہ میں بھی کون کون ڈرتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو نہ مارو، اور جو تم میں قصدن ایسا کرے گا، اس کی سزا انہی جانوروں کے برابر ہے جنہیں قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں، اور اس قربانی کو کعبے تک جانا چاہیے، یا مساکین کے کھانے کی شکل میں کفارہ دیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ اپنے کام کے انجام کا مزہ چکھیں۔ اللہ نے گزشتہ معاملات کو معاف کر دیا ہے، لیکن اب جو دوبارہ شکار کرے گا تو اس سے انتقام لے گا، اور وہ سب پر غالب آنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریائی جانور کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا ہے جب تک حالت احرام میں ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے اور محترم مہینے کو اور قربانی کے عام جانوروں کو اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے، سب کو لوگوں کے قیام و صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے، تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور وہ کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، خدا سخت عذاب کرنے والا بھی ہے اور غفور و رحیم بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اللہ سے جن باتوں کا تم اظہار کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب سے باخبر ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ صاحبان عقل، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر نزول قرآن کے وقت دریافت کر لوگے تو ظاہر بھی کر دی جائیں گی، اور اب تک کی باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ تم سے پہلے والی قوموں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے اور اس کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کا کوئی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں کے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدایت رکھتے ہوں۔ ایمان والو، اپنے نفس کی فکر کرو، اگر تم ہدایت یافتہ رہے تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم سب کی باز گشت خدا کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو گواہی کا خیال رکھنا کہ وصیت کے وقت 2 عادل گواہ تم میں سے ہوں یا پھر تمہارے غیر میں سے ہوں۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہی موت کی مصیبت نازل ہو جائے، ان دونوں کو نماز کے بعد روک کر رکھو۔ پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتے ہیں، چاہے قرابت دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، اور نہ خدائی شہادت کو چھپاتے ہیں کہ اس طرح
ہم یقیناً گناہگاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گناہ کے حقدار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 دوسرے آدمی کھڑے ہوں گے، ان افراد میں سے جو میت سے قریب تر ہیں، اور وہ قسم کھائیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ صحیح ہے، اور ہم نے کسی طرح کی زیادتی نہیں کی ہے کہ اس طرح ظالمین میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ شہادت کو صحیح طریقے سے پیش کریں، یا اس بات سے ڈریں کہ کہیں ہماری گواہی دوسروں کی گواہی کے بعد رد نہ کر دی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی سنو کہ وہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جس دن خدا تمام مرسلین کو جمع کر کے سوال کرے گا کہ تمہیں قوم کی طرف سے تبلیغ کا کیا جواب ملا، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا بتائیں، تو خود ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی ہے، کہ روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی ہے کہ تم لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں ایک انداز سے بات کرتے تھے، اور ہم نے تم کو کتاب، حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دی ہے، اور جب تم ہماری اجازت سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم معذرات اندھوں اور کوڑھیوں کو ہماری اجازت سے صحتیاب کر دیتے تھے، اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا اس وقت جب تم معجزات لے کر آئے، اور ان کافروں نے کہہ دیا کہ یہ سب کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب ہم نے حواریین کی طرف الہام کیا کہ ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تمہارے رب میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور اطمینان قلب پیدا کریں، اور یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم خود بھی اس کے گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے کہا، خدایا پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ پروردگار نے کہا، ہم نازل تو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ تو عیسیٰ نے عرض کی کہ تیری ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اور میں تیرے اسرار نہیں جانتا، تو غیب کا جاننے والا بھی ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی کہا ہے جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کا گواہ اور نگراں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان ہے، اور تو ہر شے کا گواہ اور نگراں ہے۔ اگر تو ان پر عذاب کرے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔
صدق اللہ العلی